حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ عطا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت سے ہوتی ہے، جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ یہ معاوضہ ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عطا فرمائیں تو یہ نوازش ہے۔ معاوضہ نہ مانگنا چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ آپ درود شریف کثرت سے پڑھو، تنہا بیٹھو، راتوں کو جاگو اور اللہ تعالیٰ سے اور کوئی سوال نہ کرو، صرف یہ کہو کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، پھر یہ عطا ہو جائے گی۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو سب علوم کا حقیقی سرچشمہ مانتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی کو تکلیف نہ دی جائے اور تکلیف دینے والے کو معاف کر دیا جائے، اور اس بات کا مکمل یقین رکھا جائے کہ آپ ظاہر اور چھپے ہوئے اعمال سے کائنات کا مالک اور سب کا خالق ہمہ حال باخبر ہے۔ والدین کی اطاعت، بچوں کی خدمت، عبادت کے فرائض اور باطن کی اصلاح، اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، بس یہی کچھ ہے مقصد حیات، اور یہی ہے حاصل۔ انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کا پہلا اور آخری فرض یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر حرام رزق کا آنا گناہ ہے تو حلال رزق سے محروم ہونا بھی ثواب نہیں۔ لامحدود کی محبت ایک مستقل سفر کا نام ہے۔ اگر انسان صحیح راستے پر گامزن ہو تو منزل کے حصول کے لیے کسی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ علم وہی بہتر ہے جو کم از کم بہتر عاقبت حاصل کرنے میں کام آئے۔ تعلیم اور چیز ہے اور علم اور۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھین لی جاتی ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ وہ مسافر اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملتی، لیکن جب وہی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا عبادت کی شروعات ہے، جبکہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا عبادت کی انتہا ہے۔ نیت کی خرابی مستقبل میں خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ انسان اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پر چلے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ خطرہ انسان کو آنے والے وقت سے ہوتا ہے۔ اگر موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھی جائے تو آنے والے خطرات کو ٹالا جا سکتا ہے۔
ظالم اور گنہگار شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنا یا جو حاصل ہو جائے اسے اپنی پسند بنا لینا انسان کو پچھتاوے سے بچاتا ہے۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے۔ انسانیت سے پیار کریں تاکہ اللہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ رزق کے بارے میں پریشان ہونا رزق کا راستہ تلاش کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ رات کی تنہائی میں بہائے جانے والے بے بسی کے آنسو انسان کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں اور مشکلات کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تقدیر کبھی نہیں بدلتی، تبدیلی دراصل ہماری کوششوں اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ برے لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آ سکتی۔ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے جو آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھے۔ جو شخص طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پالے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ دعا مانگتے رہو، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو منظور ہو جاتی ہے یا ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ بڑا وہ ہے جو اپنے سے چھوٹے کو معاف کر دے۔ انسان خود کو پہچان لے تو رب کو پہچان لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں پیش کیے گئے ہیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سنہری اقوال جو دل و روح کو جگہ دیتے ہیں۔ یہ اقوال نہ صرف زندگی کے اصل رازوں کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔